درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری وعن ابی سعید سعد بن مالک بن خدری فی رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ قال وکان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا قال فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ سعید بن خدری جن کا اسم مبارک سعد بن مالک ہے اور قبیلہ انصار سے ہیں آپ، جلیل القدر آپ صحابی ہیں۔ 73 میں آپ کی وفات ہوئی اور 84 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ چوراسی سال کی عمر میں آپ کا وصال بکمال ہوا۔ جنت البقیع کے قریب ہی آپ مدفون ہوئے۔ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ کہتے ہیں وَأَنْ أَبِي سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری، یعنی ابو سعید سعد بن مالک سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ انا نبی اللہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ 99 نفسا، فرمایا کہ تم سے اگلوں میں ایک ایسا شخص تھا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے اگلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا قتل 99 نفسا، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ تو اس کا نفس بیدار ہوا، دل بیدار ہوا، سوچا کہ اب اپنی زندگی پر اظہار افسوس کیا، دل میں خیال آیا کہ 99 قتل میں نے کیے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، 99 جو قتل کیے ہیں اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ قال فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم دین کے تعلق سے سوال کیا کہ اس بستی میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے، یعنی روئے زمین کے سب سے بڑے عالم دین کے تعلق سے سوال کیا کہ سب سے بڑا اس روئے زمین کا عالم دین کہاں ہے۔ فدل علی راہب، تو اس کو رہنمائی کی گئی ایک راہب کی۔ فَأَتَاهُ، تو یہ قاتل 99 لوگوں کا قاتل اس راہب کے پاس آیا۔ فقال، پھر آن کے کہتا انہو قتل 99 نفسا، کہ ناچیز نے، اس بندہ ناچیز نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا
99 اشخاص کا یہ قاتل ہے۔ فَهَلْ لَوْ مِن تَوْبَةٍ، تو کیا اس بندے ناچیز کے لیے کیا کوئی توبہ کا امکان ہے، یعنی امکان توبہ ہے؟ کیا میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فقال، تو اس نے کہا لا، فقتلہ فکمل بہ 100، تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا اور مکمل 100 قتل کر دیے۔ یہ راہب کون ہے؟ یہ یہودیوں کا بڑا عالم دین تھا۔ یہودیوں میں ترک دنیا بڑی عبادت مانی جاتی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو یہ جو اس نے مسئلہ غلط بتایا، تو اس راہب کا یہ مسئلہ غلط بتلانا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا اس راہب کو کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اس راہب کے ذہن و فکر میں یہ تھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، اور 99 ذہن و فکر میں یہ تھا کہ 99 اس نے قتل کیے ہیں، تو مقتول کے معافی سے مانگنا مقتول کے وارث سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو 99 مقتولین کے ورثاء کی طرف، وارثین کی طرف کیسے جائے گا اور کیسے ان سے معافی تلافی کرے گا؟ اس لیے اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے جب اس نے یہ کہا کہ تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، 99 مقتولین کے قاتل کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ دلیر ہو گیا، بہادر ہو گیا، اور اس نے پھر اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس لیے کہ جو انسان جب مغفرت سے، بخشش سے جب مایوس ہو جائے تو مایوسی کی صورت میں وہ اور دلیر اور بہادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مغفرت سے جب یہ مایوس ہو گیا تو اس مایوسی کی بنیاد پر دلیر بہادر ہو گیا اور اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، اور اس کو پھانسی پر جب چڑھایا جاتا ہے تو مجرم قاتل کو الگ کوٹری میں بند کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جب پھانسی کو جب چڑھائی جانے والی ہے تو یہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کو الگ تنہا کوٹری میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ تو اب زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اب زندگی کے مایوس ہونے کی وجہ سے یہ اور لوگوں کا قتل نہ کر دے۔ تو یہ مغفرت سے مایوس ہو گیا تھا، مایوسی کی بنیاد پر دلیر اور بہادر ہو گیا، اس لیے پھر اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس لیے توبہ سے کبھی بھی نا امید، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی یہ جو ہے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید، مایوس مت ہو۔ تو پتہ یہ چلا کتنے بھی بڑا گناہ اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ثم، پھر اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے اس روئے زمین کے
متعلق اس روئے زمین کے سب سے بڑے عالم دین کے تعلق سے پوچھا، فدل علی رجل عالم، تو پھر اس کو ایک جلیل القدر عالم دین کی رہنمائی کی گئی۔ فقال، تو اس نے پھر اس جلیل القدر عالم دین سے کہا، انه قتل 100 نفس، کہ ناچیز نے پورے 100 قتل کر دیے ہیں، فهل له من توبہ، کیا اس کے لیے امکان توبہ ہے؟ کیا کوئی توبہ کا امکان ہے؟ کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فقال، تو اس جلیل القدر عالم دین نے کہا، نعم ہا، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، یعنی تائب اور توبہ کے درمیان کون سا امر مانے ہے؟ کون سا امر مانے ہے؟ یعنی تائب اور توبہ کے مابین کوئی بھی امر مانے نہیں ہے، یعنی تائب اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ انطلق الی ارض کذا و کذا، تو اس نے جو کہا فلاں فلاں بستی کی طرف جا۔ پہلا قضا جو ہے اس حدیث مبارکہ میں اسم پر، نام پر دلالت کر رہا ہے کہ اس بستی کا جو نام ہے، یعنی اس بستی کی طرف جا۔ تو پہلا قضا نام پر دلالت کر، جو بستی کا یہ نام ہے اس بستی کی طرف جا، اور دوسرا والا جو قضا ہے وہ عابدین پر دلالت کر رہا ہے کہ فلاں نام کی بستی ہے اور اس بستی میں ایسے ایسے اللہ کی ایک عبادت گزار جماعت ہے، تو ان کے پاس چلا جا، انہی کے ساتھ جو ہے عبادت کر، اللہ کی عبادت و اطاعت کر، اور پھر کبھی بھی اپنی بستی کی طرف واپس آنے کا نام مت لینا۔ انطلق، تو اس نے کہا الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں بستی کی طرف جا، یعنی اس بستی کا نام یہ، اور اس بستی میں ایسے ایسی جماعت اللہ کی عبادت کرتی ہے، فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، بلا شبہ اس بستی میں ایک عبادت گزار بندوں کی جماعت ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ایک انسانی جماعت ہے، فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر ان کے ساتھ، ولا ترجع الی ارضک، اور اپنی اس گناہ کی بستی کی طرف کبھی واپس مت پلٹنا، فإنها ارض سوء، بے شک یہ بری زمین ہے، فانطلقا، تو یہ چلا گیا، حتی اذا نصف الطریق، یہاں تک کہ جب یہ آدھے راستے پر پہنچا، اتاہ الموت، تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی، اس کو موت آ گئی، یعنی موت کا فرشتہ آ گیا۔ اتاہ الموت، موت آ گئی، یعنی روح اس کی قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ جیسے قفس انصری سے پرواز ہوئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کے مابین جھگڑا ہو گیا، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ یہ گناہ گار تھا، یعنی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر سچے دل سے رب کی رحمت کی طرف متوجہ تھا، لہذا ہم اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں لے کر کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی اور نہ اس نے کوئی نیکی کی، اس لیے ہم اس کی روح کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیجا، پھر وہ حکم ثالث کی حیثیت سے آیا، پھر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ جس بستی سے آیا اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا ہے، دونوں بستیوں کی طرف جو ہے جگہ ناپو، پیمائش کرو، تو جو جگہ قریب ہوگی اسی کی طرف اس کو لے جانا۔ فاختصمت فی ملائکۃ الرحمہ رحمتی و ملائکۃ العذاب، تو عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے مابین آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتوں نے کہا، جاء تائبا مقبلا بقلب اللہ تعالی، یہ گناہوں سے تائب ہو کر، سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آیا ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، انہ لم یجعل خیرا قط،
کہ یہ اس نے گناہوں سے توبہ کی اور یہ اس نے کوئی نیکی کی اور 99 لوگوں کا قاتل ہے، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ، جب یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمٍ، تو انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے ان دونوں کے درمیان ان عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے مابین یہ فیصلہ فرمایا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو ان دونوں نے ان رحمت و عذاب کے فرشتوں نے اس کو اپنا حکم مان لیا، یعنی حکم ثالث متعین کر لیا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، اپنے مابین اس کو متعین کر لیا، ای حکم ثالث۔ فقال، تو اس نے کہا، قیسوا ما بین الارضین، یعنی دونوں زمینوں کے حصے کی پیمائش کرو، یعنی گناہ، اس کی جو گناہ کی بستی ہے اس کو ناپو، اور اطاعت و بندگی کی جو بستی ہے اس کو ناپو۔ تو یہ گناہ کی، اس کا بدن کا حصہ گناہ کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اس کا حصہ اطاعت و بندگی کی بستی کی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ قیسو، تو پیمائش کرو، ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، تو ان دونوں بستیوں میں سے جس بستی کے قریب اس کا حصہ زیادہ قریب ہوگا اس کا حصہ، تو وہ اسی بستی کی فرشتے اسی بستی کی طرف اس کو سپرد کر دیا جائے گا۔ فقاسو، تو انہوں نے پیمائش کی، فوجدوہ، تو ادنا الارض التي اراد، تو اس کے بدن کو قریب پایا اس زمین کے حصے سے جس زمین کی حصے کی طرف اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اس بستی سے زیادہ قریب پایا جس بستی کی طرف اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی وہ اطاعت و بندگی کی بستی تھی۔ فقبضت ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح پرواز کر لی، یعنی رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو لے گئے۔ متفق علیہ۔ ورفات صحیح، اور دوسری ایک روایت میں یہ آتا کہ فأوحى اللہ تعالی الی هذه ان تباعدی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بستی کو، یعنی جو گناہ کی اس کی بستی سے، اس گناہ کی بستی کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، وإلی هذه ان تقربی، اور اس بستی کو یعنی اطاعت و بندگی کی جو بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ وقال، اور پھر کہا، قیسوا ما بینہما، ان دونوں کے زمین کے حصوں میں پیمائش کرو۔ فوجدوہ، تو فرشتوں نے اس کو اس بستی کے قریب، یعنی جس بستی کی طرف جانے کا ارادہ تھا اس بستی کے قریب ایک بالشت کے قریب زیادہ پایا، فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ اسی حدیث پر آج اکتفا کرتے ہیں، آئندہ اب کل پڑھایا جائے گا، اگلی والی حدیث کل پڑھائی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس حدیث سے اس حدیث کا جو ماحصل ہے وہ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ کبھی بھی بندے کو اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بندہ گناہ کر لے اور گناہ سے وہ صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔